يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. الحمدللہ آج ہماری تیسری تراویح مکمل ہوئی، جس میں تیسرا پارہ یعنی کہ تلک الرسل مکمل ہوا، اپنے اختتام تک پہنچا. اس میں سورۃ البقرہ جو چل رہی تھی ہماری قرآن کریم کی سب سے طویل سورت، وہ مکمل ہوئی، اور سورہ آل عمران وہ شروع ہوئی. انشاءاللہ ان دونوں کو آج ہم دیکھیں گے. تیسرے پارے کی ابتدا میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں سے اللہ رب العزت انبیاء سے متعلق کچھ کلام فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کو ہم نے یکساں نہیں رکھا بلکہ ان کے درجے بنائے ہیں. فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دی، فضیلت دی. یہ فضیلت کس چیز کی بنیاد پر ہے، کس چیز کے بیس پر ہے؟ تو فرما دیا گیا کہ بعض کو سیاست کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے سے برتری دی، بعض کو قیادت کی وجہ سے، بہت اچھی قیادت کی کسی کے پاس، کسی کو بہت اچھی سلطنت ہم نے عطا کی، بہت اچھی حکومت عطا کی، کسی سے ہم نے کلام کیا اس وجہ سے وہ فضیلت والا ہے، کسی سے ہم نے ڈائریکٹ کلام کیا وہ اس وجہ سے فضیلت والے نبی ہیں باقیوں کی نسبت، اور کسی سے ہم نے انڈائریکٹلی کسی واسطے کے ذریعے ہم نے کلام کیا وہ کچھ کم فضیلت والے ہیں. تو بہرحال فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے انبیاء میں بھی درجے رکھے ہیں. یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک لطیف سا باریک سا نقطہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اسی کے ضمن میں اسی چیز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء کے درجے ہیں، جس طرح انبیاء کے اللہ رب العزت نے فضیلت کے اعتبار سے درجے بنائے، اسی طرح امتوں کے بھی ہیں. اور تمام انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی کہ الحمدللہ میں اور آپ باقی تمام امتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیونکہ بہت ساری خصوصیات اور دیگر جو امتیازات ہیں جو کہ دیگر انبیاء میں نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس لیے آپ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ سے یہاں سے ایک بہت مشہور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. یہ اعتراض آج سے نہیں ہو رہا، یہ اعتراض ہزاروں سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اسلام کے پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اسلام آیا تب بھی اعتراض ہوا، اسلام کے بعد بھی ہوتا رہا، اور آج بھی ہو رہا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ اگر چاہتا تو ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب انسانوں کو مسلمان بنا دیتا. اللہ نے ہمیں مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو کافر بنایا، کسی کو عیسائی بنایا، کسی کو مجوسی بنایا، کسی کو ہندو بنا دیا. بہت سارے دیگر مذاہب ہیں، کوئی کس مذہب کا ہے، کوئی کس مذہب کا ہے. تو اللہ اگر چاہتے تو اللہ رب العزت سب انسانوں کو مسلمان بنا دیتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، ساری لڑائی ہی ختم ہو جاتی. یہ زمین پہ جو اتنا فتنہ فساد ہے، جنگ و جدال ہے، اور ایک دوسرے سے لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے سے مناظرے ہو رہے ہیں، مکالمے ہو رہے ہیں، ایک کہتا ہے میرا دین صحیح، دوسرا کہتا ہے تمہارا دین صحیح، اس سب کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اللہ سب کو مسلمان بنا دیتے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مقتتل الذین، تو یہ لوگ آپس میں قتل نہ کرتے، قتل و قتال نہ کرتے، جنگ و جدال نہ کرتے، اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتے اللہ اگر چاہتے. لیکن پھر امتحان کس چیز کا؟ اگر سارے ہی مسلمان بنا دیتے پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو تخلیق کیا اس کا مقصد ہی امتحان تھا، ایسا ہی ہے نا. تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نشانیاں، میری واضح نشانیاں میرے پیغمبروں کے ذریعے یا دین کے داعیان کے ذریعے جب لوگوں تک پہنچتی ہیں،
اب ان کا امتحان ہے کہ اب وہ کس چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اب وہ کس مذہب کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسلام کے مطابق چلتے ہیں یا کسی دوسرے مذہب کے مطابق چلتے ہیں۔ اب کھوٹے کھرے کا انتخاب ہوگا اور اب معلوم ہوگا کہ انسان سیدھے راستے پر جا رہا ہے یا غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا دی، تو اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے مطابق جب اس کے پاس واضح نشانیاں، دلائل اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں تو اب اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اب اصل اس کا فائدہ اسلام قبول کرنے کا ہوگا۔ اس سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی سبق ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ اس اسلام کے اوپر غور و فکر کریں، کچھ تدبر کریں، کچھ تفکر کریں، سمجھیں کہ اسلام ہے کیا۔ بہرحال اس کے بعد آگے سورہ بقرہ کا اختتام ہے، کیونکہ تو دو اہم آیات ہیں تیسرے پارے میں۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں دو انتہائی اہم مقامات ہیں، آیات ہیں۔ پہلی تو تیسرے پارے کی ابتدا میں ہے، میں آپ سب جانتے ہیں، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بچہ بچہ اس کو یاد کرتا ہے، یاد کروائی جاتی ہے۔ اس آیت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بے انتہا فضیلتیں ہیں، بے بہا فضیلتیں ہیں، اور اس آیت کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شام کے ٹائم اس آیت کو پڑھ لے، آیت الکرسی کو رات کے وقت پڑھ لے مغرب کے بعد، تو صبح تک، اگلی صبح تک وہ ہر قسم کی بلاؤں سے، آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص صبح پڑھ لے وہ شام تک کے لیے تمام آفات سے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس سورت کو، آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اس شخص کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ اس شخص کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ گویا وہ شخص پکا جنتی ہے جو کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ کتنی آسان ہے، میرے خیال ہے ہارڈلی زیادہ سے زیادہ میکسیمم 30 to 40 سیکنڈز لگتے ہیں، 30 سے 40 سیکنڈ میں آپ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے بھی کم لگتے ہیں، 25-30 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تسلی سے، سکون سے ٹھہر ٹھہر کے 25 سے 30 سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بے وقوف ہے، نادان ہے، جو کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی نہیں پڑھتا۔ تو اس آیت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں، تو اس کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات، ایک تو پورا آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات سے لے کے آخر، یہ پورا ہی فضیلتوں والا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ فضیلیں آتی ہیں۔ ایک روایت ہے، حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ تشریف لائے زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک آواز آئی، حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر وہاں سے ایک فرشتہ نیچے تشریف لایا، اور یہ فرشتہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلام کیا حضرت جبرائیل کی موجودگی میں، اور کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، آپ 2 نوروں کی خوشخبری سن لیجئے، اور یہ 2 نور وہ ہیں جو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، ویسے ہی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنا چاہیے، اپنے گھر وغیرہ پہ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس کے بعد آگے اسی آخری آیت میں ایک اور چیز بھی ہے، فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے کسی بھی نفس پر اس کی وسعت، اس کی استطاعت یا اس کی حیثیت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ڈالی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، دین کے جتنے بھی فرائض ہیں یا جتنی بھی عبادات ہیں، وہ تمام ہمارے نفس کے، ہمارے مزاج کے مطابق ہے، ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ جس طرح کل میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ لیا کہ اب ہمیں مشکل معلوم ہونے لگی، ورنہ اللہ نے دین جو ہے بنائے فطرت کے مطابق ہے۔
تو اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، ہماری طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا ہے، ہماری طاقت کے مطابق چیزیں ڈالی ہیں۔ جو چیز ہم سے زیادہ تھی وہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے معاف کر دی۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو فرمایا گیا کہ 50 نمازیں پہلے فرض کی گئی تھی امت محمدیہ کے لیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء کے کہنے پر کم کرواتے گئے۔ آپ لوگ سنتے آئے ہیں اس چیز کو، 5 نمازیں کم کروائیں، پھر 5 کم کروائی، پھر 5، 50 سے 45 پہ آئے، 40 پہ آئے، 35 پہ آئے، 30 پہ آئے، کرتے 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 5 نمازوں تک آئے تھے۔ 50 نمازیں پہلے فرض تھیں، تو جو چیز ہمارے لیے مشکل تھی وہ خود پہلے سے کم کر دی گئی، تو لیکن ہم اب اس 5 نمازوں میں بھی سستی کر رہے ہیں۔ بہرحال تو سورۃ البقرہ کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے، اور اس اختتام کے یہی فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ چیز نہیں ڈالتے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز ہم پہ بوجھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ اس کا نام آل عمران کیوں ہے؟ عمران جو ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے والد کا نام تھا، اور آل عمران یعنی عمران کا خاندان یا عمران کا قبیلہ، اس چیز کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، عمران جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت مریم کے والد کے زمانے میں 1800 سالوں کا فرق ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ کون سے عمران مراد ہیں، تو آگے جب واقعہ آئے گا اسی صورت میں آتا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا ہے، کیونکہ آگے حضرت مریم کا قصہ آ رہا ہے۔ یہ صورت نازل کیوں کی گئی؟ یہ ہجرت کے بعد ابتدائی جو دن تھے ان میں نازل ہوئی، ہجرت کے ابتدائی ایام میں اس کا بیشتر حصہ نازل ہوا، اور اس میں زیادہ تر عیسائیوں سے متعلق تذکرہ ہے۔ ماقبل میں سورہ بقرہ میں یہودیوں سے متعلق زیادہ تذکرہ تھا، اس صورت میں عیسائیوں سے متعلق کافی چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں نجران ایک علاقہ تھا جو کہ عیسائیوں کا بہت بڑا علمی مرکز سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ ان کے بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، بڑے بڑے پادری ہوتے تھے اس زمانے کے، جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوا کرتا تھا۔ نجران والوں کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو نجران سے ایک وفد آیا، 60 آدمی تھے، ایک ڈیلیگیشن آیا مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو کچھ ہمیں بتائیں، اس چیز کے بارے میں یہ بتائیں، کچھ باتیں پوچھیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت جو ہے نازل فرمائی تھی، اور اس میں چند واقعات ہیں جن میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ہے، جن کے والد کا نام عمران تھا، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس صورت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب قرآن پاک کو لایا جائے گا، اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے، تو ان کے آگے آگے یہ جو پورا قافلہ آ رہا ہوگا، ان کے آگے آگے 2 صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، جنہوں نے بادلوں کی طرح اوپر سے ان پہ سایہ کیا ہوا ہوگا۔ قیامت کا دن جب اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دھوپ ہوگی، شدت ہوگی، سورج اتنا نیچے آیا ہوگا، اس وقت سورہ آل عمران اور جو پہلے ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کے اوپر بادلوں کی طرح سایہ کیا ہوگا، اور ان کو اپنے سائے میں لے کے جا رہی ہوں گی، اور یہ سایہ خوب گھنا ہوگا، اور فرمایا گیا کہ ان کے درمیان خوب روشنی چمک رہی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے مستفید فرمائے اور اس کے قابل بنا دے۔ اس صورت کی تقریباً 83 آیات میں نصارہ کے ایک وفد کا ذکر ہے، جو کہ جس طرح میں نے بتایا نصارہ یعنی عیسائیوں کے وفد کا ذکر ہے، جو کہ نجران سے آیا تھا۔ یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، یہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ اس وقت کے اپنے عیسائیوں میں ان کو بہت عزت دی جاتی تھی، بہت پروٹوکول دیا جاتا تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ اہل علم ہے۔ تو یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کچھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا تھا، کچھ مکالمہ کرنا چاہتا تھا، اور بنیادی طور پہ 3 سوال تھے۔ ان 3 سوالوں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود خدا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہے، کیا وہ خود خدا تھے؟ دوسرا سوال یہ تھا
کہ کیا وہ خدا کے بیٹے تھے، حضرت عیسیٰ جو ہے یہ خدا کے بیٹے تھے، یا تیسرا سوال یہ کہ 3 جو ہمارے خدا ہیں ان میں سے ایک تھے. تو یہ 3 سوال تھے، ان کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث کرنی تھی یا جو بھی کرنا تھا. الحمدللہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تسلی بخش جوابات ان کو دیے، اور ان جوابات کے انہی سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیے یہ جب مختلف وفد وغیرہ آتے تھے نا، تو ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ جو کہ سچے دل سے آتے تھے، ہدایت پا جاتے تھے، بعض ہوتے تھے جو کہ صرف لڑائی جھگڑے کی نیت سے، نہ ماننے کی نیت سے، صرف بحث مباحثے کی نیت سے آتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ 2 قسموں کی ہیں. اور یہ یہاں پہ کیوں فرما رہے ہیں، یہ نجران کے وفد کے درمیان یہاں پہ اس چیز کا کیوں تذکر آ گیا؟ تو یہ بھی سنتے چلیے کہ یہ جو وفد آیا تھا یا عیسائی جو تھے، یہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہی دلیل لیتے تھے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. کہتے تھے قرآن کریم میں کلمۃ اللہ، روح اللہ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے آئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات 2 قسموں کی ہیں. پہلے نمبر پہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو کہ سمجھنے میں بہت زیادہ آسان ہے، کوئی بھی ان کو سمجھ سکتا ہے، ہر ذی شعور انسان ان کو سمجھ سکتا ہے، اس کی فہم رکھتا ہے. ان آیات کو محکمات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ محکمات. اور دوسری قسم کی آیات ہیں جن کا صحیح معنی و مفہوم مطالب اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے یا جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب ہے وہ محکمات کو ہی مان لیتا ہے، اور محکمات میں جو واضح دلیلیں ہیں، واضح احکامات ہیں، واضح نشانیاں ہیں اسلام کے سچا ہونے کی، ان کو مانتا ہے اور اسلام لے آتا ہے. اور جس شخص کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو کہ بحث مباحثے کے لیے آیا ہوتا ہے، ہدایت کے لیے نہیں آیا ہوتا، وہ اتنی واضح آیات کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہاں سے وہ جو متشابہات ہیں ان کو نکال کے لاتا ہے. نہیں جی یہ دیکھو وہ فلاں جگہ پہ تو یہ ذکر تھا. تو فرمایا گیا کہ اس شخص کے دل میں کجی ہے، یہ اتنی واضح آیات کو، اتنے واضح محکمات جو ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ جو مبہمات ہیں، متشابہات ہیں ان کو لے رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کے دل میں کجی ہے اور دماغ میں فطور ہے. اور کلمۃ اللہ، روح اللہ جیسے الفاظ جن سے یہ عیسائی استدلال لیتے تھے، فرمایا گیا کہ یہ بھی تو متشابہات ہیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ جو محکمات ہیں جس نے ان کو ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے، اور جو ان کو نہیں مانتا اس کے دل میں کھوٹ ہے اور وہ راہ حق کا متلاشی نہیں ہے. اس کے بعد آگے تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے فرمایا گیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع ہے. یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ رب العزت کی جو آیات تھی ان کا انکار کیا اور اپنے انبیاء کو قتل کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود کی بداعمالیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے، ان کی بداعمالیوں کے بارے میں اور ان کی بد کرداری کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے ان کی سزا یہ فرمائی کہ ان کے تمام نیک اعمال کو غارت کر دیا. وہ بظاہر بڑے عبادت گزار لوگ تھے، بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے، تو ان کے تمام نیک اعمال کو غارت کر دیا اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے عذاب رکھ دیا. ان تمام لوگوں کے آپ قصے پڑھیں. ان کو کسی کو پتھروں کے ذریعے مارا گیا، کسی کو اوپر آسمان سے آگ کی بارش فرما دی گئی، کسی کو ٹڈیوں کا عذاب دیا گیا، مختلف قسموں کے عذاب، زلزلے کا عذاب، زمین میں دھس جانے کا عذاب، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. اور فرمایا اس آیت کے آخر میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ ان کو آپ عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اور کون سا عذاب؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہ عذاب کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری سنا دیجئے؟ یہ اللہ رب العزت طنز فرما رہے ہیں، اور طنز فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ میرے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، یہ میرے انبیاء کا طنز کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، تو آج ان کو بھی تم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. بہرحال اس کے بعد آگے آیت نمبر جو 28 ہے، اس میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب کفار کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی بھی طرح حق کو نہیں مان رہے، خواہ خواہ متشابہات میں گھس رہے ہیں، خواہ خواہ اپنے انبیاء کے بارے میں غلط گمانی کر رہے ہیں، تو اسلام قبول کرنے پہ جب وہ راضی نہیں ہیں، پھر اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو اپنا دوست نہ بنائے. ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی ایسوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو شخص
ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ واضح کہہ دیا کہ کفار کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو شخص مسلمانوں میں سے ان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ استغفر اللہ، اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ آج کل ہم میں ہو یہ رہا ہے، یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس میں ہمیں اب معلوم نہیں ہوتا، معلوم ہوتا بھی ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لینا چاہیے، گھل مل جانا چاہیے، اگلوں سے اچھے معاملات کر لینی چاہیے۔ بالکل معاملات ہونے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ تجارت بھی کی، معاہدے بھی کیے، سب کچھ کیے، لیکن دوست بنا لینا اور چیز ہوتی ہے۔ آج ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے خدا را بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ، اس لیے تم بھی ان کو اپنا دوست نہ فرماؤ۔ اور پھر آج کل آگے اسلام نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑی زبردست فرمائی کہ تم اپنے راز ان کو جو دیتے ہو نا، یہ راز ان کو کبھی بھی مت دو۔ انٹیلیجنس شیئرنگ، آج کل کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ خبردار کسی بھی صورت میں اپنی ملت کے، اپنے ملک کے راز ان کے حوالے مت کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد چوتھے رکوع میں، اس کے بعد آگے بلکہ چوتھے رکوع سے پہلے ایک اور آیت ہے جس میں اس چیز کی مہر لگا دی گئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی محبت پانے والے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی جی ان کو کہہ دیجئے اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو نبی کی اطاعت کر لو، میری فاتبعونی، میری اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری اطاعت کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں کا جو ڈی جی ہے یا ڈی سی ہے، کمشنر ہے، صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بن جائے، کوئی واسطہ بن جائے، کوئی ہمارا اٹھک بیٹھک اس کے ساتھ ہو جائے، کوئی ریلیشن بن جائے، ایک دو سیٹنگز ہو جائیں اس کے ساتھ، کوئی واسطہ ہو جائے، کوئی تعلق ہو جائے، ہمارے بھی 100 کام ہوتے ہوئے نکل جایا کریں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے نہ صرف تعلق بنا لو گے، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ دنیا کے کسی دربار میں آپ اگر جائیں گے بھی صحیح، اگر آپ کا وہاں پہ اچھے تعلق بن بھی جاتے ہیں تو وہ صرف کسی مفاد کے لیے بنتے ہیں، اور وہ محبت کا تعلق نہیں ہوتا، وہ مفاد کا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، اور نبی کی اتباع پہلے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس چیز کا بھی تمام ساتھی، تمام جو ویورز ہیں وہ اس چیز کا بھرپور اہتمام کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے فرمایا گیا چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہی جو قل ان کنتم تحبون اللہ فرمایا تھا، تو اس کے لیے چند چیزیں بھی فرما دی کہ کامیابی کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران، ان سب کا تذکرہ فرمایا کہ ان سب کو اللہ رب العزت نے بزرگی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، کس چیز کی وجہ سے؟ انہی نیکیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے جو اصل قصہ ہے، جو اصل واقعہ ہے حضرت مریم، ان کا آیت نمبر 35 سے یہ شروع ہو رہا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یہاں سے یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت مریم کے والد، ان کا نام تھا حضرت عمران، اور یہ بیت المقدس کے جہاں پہ قبلہ اول ہے، جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کے امام تھے۔ ان کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا حنہ، تو ان دونوں کو اولاد نہیں تھی۔ بڑی خواہش تھی کہ اولاد ہونی چاہیے، لیکن اولاد نہیں تھی، بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ جو حنہ تھی حضرت مریم کی والدہ، یہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک پرندے کو اپنے سامنے دیکھا، اور وہ پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، تو ان کا دل پسیج گیا، گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، اور جو میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ یہ انہوں نے نیت مانی، منت مانی۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور ان کے گھر ولادت ہو گئی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بہت سے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے، پھر وہ بچہ پوری زندگی
دین کی راہ میں ہی رہتا تھا، بیت المقدس کی خدمت یا دیگر جو چیزیں ہیں اس میں رہتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی نیت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے گھر ولادت ہوئی بچے کی، لیکن وہ لڑکے کی بجائے لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ حضرت حنہ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا بیٹی کو میں کیسے وقف کروں، میں نے آپ سے بیٹا مانگا تھا، کیونکہ ابھی تک تو تمام جو لوگ وقف کرتے تھے لڑکے کو دین کے کام کے لیے وقف کرتے تھے، یہ تو بیٹی ہے، اس کو میں کیسے وقف کروں۔ بہرحال نیت باندھی ہوئی تھی، منت باندھی ہوئی تھی، اس لیے وقف کرنا پڑا۔ اور اس زمانے کے جو دستور تھا، وہاں کے جو بڑے اس زمانے کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ کسی لڑکی کو قبول بھی نہیں کرتے تھے، چھوٹی بچی کو۔ حضرت حنہ کا خلوص تھا، ان کی دلی چاہت تھی، تڑپ تھی، چنانچہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، اب جب ان کی ولادت ہوئی حضرت مریم کی، ان کا نام مریم رکھا گیا اس بچی کا نام، ان کی ولادت کے ساتھ ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بچی کی سرپرستی کون کرے گا، یہ سوال کھڑا ہوا۔ اب وہاں کے جتنے بھی پادری تھے ان سب کی یہ خواہش تھی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ بڑی مبارک بچی ہے، بہت سعادت والی بچی ہے، اس کی نشو و نما میں کرواؤں، اس کی سرپرستی میں کروں، اس کے تمام اخراجات میں برداشت کروں۔ یہ تمام جو پادری تھے ان کی خواہش تھی۔ اسی زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہوا کرتے تھے، جو کہ حضرت حنہ کے بہنوئی تھے، تو حضرت آمنہ کے خالو لگے، تو قرۂ فال نکالا گیا، قرآن اندازی جب کی تو قرۂ فال جو ہے حضرت زکریا کے نام پہ آیا، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی تربیت کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے چن لیا گیا، جو کہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ اچھا، اب حضرت مریم کچھ بڑی ہوتی گئیں، عبادت کرنے کے لائق ان کی عمر ہوئی، تو ان کے ساتھ بڑے عجیب عجیب معاملات ہوا کرتے تھے۔ لوگ آ کے دیکھتے تھے عبادت کر رہی ہیں اپنے حجرے میں، اور وہاں پہ عجیب و غریب قسموں کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے وہاں پہ پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا، حضرت زکریا کافی بڑی عمر کے تھے، 100 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور ان کی عمر اتنی ہے تو ان کی جو زوجہ تھی اہلیہ، ان کی عمر بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور ان کو بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جو اللہ اس مریم کو بے پھل کا موسم دے سکتا ہے وہ مجھے بچہ نہیں دے سکتا، یقیناً دے سکتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریہ۔ تو اس وقت حضرت زکریا نے دعا فرمائی اپنے بیٹے کے لیے کہ اے اللہ مجھے جو ہے صالح اور نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کو ایک نہ صرف بیٹا عطا فرمایا بلکہ اس کے بارے میں کچھ بشارتیں بھی دے دی، اور بشارتوں میں 4 صفات بیان فرمائی کہ وہ بیٹا جو ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو فرمایا کہ وہ بچہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب یہ کلمت اللہ کیا چیز ہے؟ تو یہ آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ، تو ان کی انہوں نے تصدیق کرنی ہے۔ حضرت یحییٰ نے، جو حضرت یحییٰ پیدا ہونے والے، تو کہا گیا کہ ایک تو یہ بچہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں بہت اعلیٰ مراتب پر فائز ہوگا یہ بچہ۔ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا، ان کے والد کو ابھی سے اس کے بارے میں بشارتیں دی جا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ انتہائی عفیف، پاک دامن ہوگا، بہت زیادہ پاک دامن، حیا والا، پاکیزہ ہوگا، بہت زیادہ پاکیزہ ہوگا، یہاں تک کہ قدرت کے باوجود اور طاقت ہونے کے باوجود عورتوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، شادی تک نہیں کرے گا، بہت زیادہ حیا والا ہوگا، بہت زیادہ عفت و پاکیزگی والا ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا انبیاء اور صلحاء کی جماعت میں سے ہوگا، یعنی یہاں سے معلوم ہوگا کہ وہ بچہ بھی آگے جا کے نبی بنے گا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ان کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 45 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو، یہ جب بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اسی طرح وہیں پہ ہوتی تھی، عبادات میں مشغول ہوتی تھی، ان کے پاس فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ بہت حیران ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی، میں کنواری ہوں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، مجھے کس طرح بچہ ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ فیصلے ہو گئی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جب کن کہہ دیتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ ہونا تھا، جس طرح اللہ چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا لمبا قصہ ہے۔ جب وہ پیدا ہو گئے،
وہ بڑے ہو گئے، ان کو نبوت بھی مل گئی، اب کیا ہوا؟ اب یہود جو تھے انہوں نے ان سے دشمنی شروع کی۔ یہودیوں کے لیے نبی آئے، ان کے پاس اللہ رب العزت نے طرح طرح کے معجزے دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نابینا افراد جو ہے ان کو یہ بینائی دے دیتے تھے، گونگے جو ہوتے تھے ان کو یہ شفا یاب کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ وغیرہ کر دیتے تھے یہ ان کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ اور بھی بہت ساری ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ مٹی کے گارے سے پرندہ بناتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اس میں اندر جان آ جاتی تھی، وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ اور بہت سارے ان کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے تھے جو ان کی ہدایت کی حقانیت کی نشانی تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہود نے اور زیادہ دشمنی کی، دشمنی میں اور زیادہ پکے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ اللہ رب العزت کی منشا تھی، اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی فیصلے فرمائے ہوئے تھے، زمین والے کچھ اور مکر و فریب کر رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے تو کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور وہ رات جب پہنچی، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور وہ یہودی جو تھے وہ اپنے منصوبوں میں ناکام و نامراد ہوئے۔ ان سب واقعات کو یہاں پہ کیوں ذکر ہے؟ یہ واقعات نجران کے اس وفد کو بتائے جا رہے ہیں، اور ان واقعات کے بتانے کے بعد ان کو پھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ ان کو ہدایت نصیب کیوں نہ ہوئی؟ اس صورت کے شروع میں وہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یا ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ سے کیا مراد؟ جو پچھلے کسی صحیح مذہب پہ ہوتے ہیں وہ، یا اب جو ہے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ متشابہات میں نہیں پڑھتے، وہ جو واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فتور ہوتا ہے، وہ پھر ان چیزوں میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ نجران سے جو وفد آیا ہوا تھا یہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ان کو مباہلے کی دعوت دی جائے۔ مباہلہ شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، جو فریق مخالف ہے اس سے کہا جاتا ہے تم خود بھی آ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آؤ، اپنے تمام اہل و عیال کو لے آؤ، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو، اپنے تمام مال اسباب کو لے آؤ، تم بھی لے کے آ جاؤ، ہم بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ پھر ہم دونوں فریق اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ جو حق پہ ہے اس کو باقی رکھ، دوسرے پہ لعنت فرما۔ اور یہ مباہلہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے آپ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مباہلے کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ آپ مباہلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بھی اپنے مال کو، اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤ، میں بھی لے کے آ جاتا ہوں، حق اور باطل کا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام اس چیز کے لیے تیار ہو گئے، مکمل تیاری کر لی، لیکن مقابل جو تھے نجران کا وہ وفد جو تھا وہ مباہلے کے لیے نہیں آیا عین وقت پر۔ جو وقت مقررہ تھا اس میں وہ لوگ نہیں آئے اور ناکام و نامراد ہو کے اور خود کو باطل قرار کہلوا کے وہ لوگ واپس ہوئے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہ جو نجد تھے اس کے ساتھ، نجران والوں کے ساتھ مباہلہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حق کا بول بالا فرمایا، اسلام کی حقانیت مزید واضح ہو گئی۔ یہیں پہ جو ہمارا تیسرا پارہ ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کی تراویح مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل آگے دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے، ابھی سورہ آل عمران مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ چوتھے پارے میں جا کے سورہ آل عمران مکمل ہوگی۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس سننے کی سمجھنے میں اور فہم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان